بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معلمین کورس 2026 جنوری میں. شعبان کورس بھی اس کا نام ہے نا، شعبان کورس. نورانی قاعدہ جی، تختی نمبر 3، مقطعات، حروف ان کو یاد کرنا باعث برکت ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر حروف مقطعات کتنے ہیں جی؟ آپ کو مانے حروف مقطعات کتنے ہیں بھائی؟ ہاں، حروف مقطعات کتنے ہیں بتاؤ جلدی کرو. قرآن میں یہاں پر 14 لکھے ہوئے ہیں. اچھا، قرآن پاک میں کتنے ہیں؟ شاباش، جلدی جلدی. بہت آسان جواب ہے. پہلی تختی کے اندر حروف کتنے پڑے ہیں؟ 29 ہیں جی، 29. اور حروف مقطعات بھی قرآن پاک میں کتنے ہیں؟ 29. شاباش، ٹھیک ہے. کتنے ہیں؟ ہاں، حروف مقطعات قرآن پاک میں 29 سورتوں کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر جو ہے جو مقررات ہیں ان کو نہیں لکھا. الف لام میم کئی دفعہ ہے، صرف ایک لکھ دیا. ہا میم ایک لکھ دیا. الف لام را ایک لکھ دیا. آپ سمجھ آئے گی بات؟ تو کتنی صورتوں کے شروع میں ہیں حروف مقطعات؟ 29. تو یہ یاد رہیں گے. اور بغیر تکرار کے یہ 14 ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ناقص اصلکم حی طاہر، تجوید کی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہوتا ہے. تو اس کا پھر خلاصہ آ گیا ہے. یہ جو 14 ہیں، ان 14 کا پھر خلاصہ: نون قاف صاد ناقص، اصلکم عین سین لام کاف میم، حی ہا یا، طاہر طا ہا طا الف ہا را. یہ 14 ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس میں سے 8 مد والے ہیں جی، اور 6 بغیر مد والے، یعنی صرف الف مد ہے ان میں. ایک تو یہ معلوماتی بات تھی. اس کے بعد پڑھنے کے والے سے جو آپ نے فوکس رکھنا ہے بچے کو پڑھاتے ہوئے، تو ایک پہلا حرف، پھر دوسرا حرف نشان لگا لیں، پھر اس کے بعد تیسرا حرف، پھر چوتھا چھوڑ کے پانچواں کاف ہا یا والا، پھر اس کے بعد توحا کو چھوڑ کے آگے تو سین میم والا. کتنے ہو گئے؟ اور پھر آخر میں عین سین کاف والا. بس اس تختی کے اندر ان حروف پر فوکس ہوگا تو انشاءاللہ یہ تختی مکمل صحیح ہو جائے گی. سمجھ آ گئی بات جی؟ اب ہم پڑھنے لگے. پہلے حرف پر پڑھتے ہوئے کیا کس چیز پر توجہ دینی ہے؟ عموماً بیچ والا غنہ چھوٹ جاتا ہے. کیا ہے غنہ؟ الف لام میم. ٹھیک پڑھا؟ غنہ چھوٹا. اس غنے کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس کو غنے کا پتہ بھی نہیں ہے، تو اس کو غنہ کیسے بتائیں گے؟ کہتے ہیں غنہ کیسے بتائیں گے؟ یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ غنے کی یہ تعریف ہے. اس کو کیا بتانا بھی غنہ فنا ہوتا ہے، ادغام ہوا مال غنہ ہے فنا جی. تو کیسے؟ اب غنے پر بریک لگائیں گے. الف لام بڑھیے غنہ تک. آگے نہیں پڑھنا. تو غنے پر توجہ دلانے کے لیے یہاں بریک لگائیں گے. بچے کو بار بار پڑھائیں گے. پھر پورا کرنے کے لیے دوبارہ پڑھتے ہیں. الف لام میم. الف لام میم. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا حرف الف لام میم وہی ہے، لیکن میم کی مد کے بعد میم آخر میں جو آئے گی ملاتے ہوئے آگے، تو اس پر ممکنہ غلطی ہو جاتی ہے. غنہ میم صاد، تو وہاں پر غنہ، وہاں پر کلکلہ ہو جاتا ہے. کلکلہ بھی بعض کلکلے کو روکنے کے لیے آواز روکتے ہیں، سکتہ ہو جاتا ہے، وہ بھی صحیح پڑھ رہے ہیں. توجہ. الف لام میم صاد. اشارہ کریں، اشارہ کرو. اشارہ کرتے شرم تو نہیں آتی؟ مجھے نہیں آتی شرم جی. تو اشارہ کر سکتے ہیں، سمجھانا ہے نا، سیکھنا ہے. بیٹھے نہیں کر کے جی. سمجھ آ گئی بات؟
اب اگلا حرف کیا ہے جی؟ اس کے اندر بھی اسی طرح سکتہ، غنہ، قلقلہ، یہ تینوں ممکنہ غلطیاں ہیں. اور ایک اہم غلطی کیا ہے؟ الف لام را کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ ایک الف. لیکن عموماً غلطی کیا چل رہی ہے؟ الف لام را، تو زیادہ لمبا. تو ذہن میں کیا ہے جی؟ کھڑی زبر ہے جی، اس کو زیادہ لمبا کریں گے. تو جواب کیا ہے بیٹا؟ جیسے پہلی تختی میں را کے آگے الف لکھا تھا تو اس کو کتنا لمبا کیا؟ رو. وہی الف اٹھا کے اس کے اوپر لکھ دیا تو اس کو بھی اتنا ہی لمبا کریں گے. کوئی زیادہ فرق؟ شاباش. الف لام را. آگے والے بھی سیم. آگے اب کاف کو، اس کو پہلے آدھا پڑھائیں گے بچے کو. کاف ہا یا. اب عین کی مد کریں گے، آواز آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے بھائی. عین کی مد کریں گے، مد کے بعد آگے نون پر اخفا ہے. اب غلطی کیا ہوتی ہے کہ مکس ہو جاتا ہے عین. اب مد کی کہاں سے شروع ہوئی اور اخفا کہاں سے شروع ہوا پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اس کو واضح کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ یہ اشارہ مد کا ہوگا اور جب فنگر نیچے اشارہ تھوڑا سا کریں گے وہاں سے اخفا شروع کرنا ہے. اس سے پہلے آواز ناک میں، تاکہ مد بالکل کلیئر ہونی چاہیے، پھر اخفا واضح ہو جائے. آئی. بھائی نیچے کیا دیکھ رہے صوفی؟ پڑھتے پڑھاتے بار بار کہتا ہوں اوپر دیکھنا بھائی، نیچے نہیں دیکھنا. پھر کہتا ہوں نیچے لکھا ہوتا ہے نا، لکھا ہوا ٹھیک ہے بھائی، غلطی یہاں ہوتی ہے جی. آئی آئی صاد. یہ بندہ تھوڑا پریشان ہے گا، ناشتہ نہیں کر گیا جی. سمجھ آ گئی بات جی؟ جی تو اب اس کو پورا ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. کاف